بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ تھا جس کی 12 لڑکیاں تھی، سب کی سب بڑی خوبصورت تھی، سب ایک ہی ساتھ رہتی اور ایک ہی کمرے میں سوتی، سب کی چارپائیاں کمرے میں برابر سے لگی ہوئی تھی۔ جب لڑکیاں سو جاتی تو بادشاہ خود آ کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ لڑکیوں کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ ہر رات کو دروازہ بند کر دیتا تھا اور صبح سویرے ہی کھول جاتا۔ ایک دن صبح کو جب بادشاہ دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ 12 لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہیں، ہر جوتے کی ایڑی گھسی ہوئی ہے، جوتے گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھی، مگر لڑکیاں کیوں کر باہر گئی یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ لڑکیوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ آخر میں مجبور ہو کر اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی معلوم کر لے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں، اس کی شادی اس شہزادی سے کر دی جائے گی جس کو وہ پسند کرے گا۔ راج پاٹ بھی اس کو دے دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر معلوم کر کے بتلائے، ورنہ پھانسی دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا، شہزادیوں کا کمرہ دکھایا، کمرے کے پاس ہی شہزادے کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا تاکہ نزدیک سے شہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح کر سکے۔ رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ شہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح دیکھ سکے، لیکن ابھی تھوڑی ہی رات گئی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند ابھر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سو گیا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح آج رات کو بھی گھومنے گئیں۔ جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتوں پر گرد پڑی ہوئی ہے اور ایڑیاں گھسی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتلاؤ لڑکیاں کہاں گئی تھی؟ شہزادہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئی اور شہزادہ ہر رات سوتا رہا۔ آخر چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد بہت سے شہزادے آئے مگر کوئی بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ شہزادیاں کب اور کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا۔ جی میں آیا کہ کسی طرح یہ بھید معلوم ہو جاتا تو زندگی بڑے آرام سے گزرتی، لیکن یہ بھید کیسے معلوم ہو یہ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اسی سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا یہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح شہزادیوں کے گھومنے کا بھید معلوم ہو جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا۔ بڑھیا نے کہا یہ کوئی مشکل بات نہیں، بس تم ہمت کر لو تو بیڑا پار ہے۔ دیکھو رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بھجوائیں گی، اس کو نہ پینا، اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آتی ہے۔ تم ہرگز شراب مت پینا، بستر پر لیٹتے ہی سوتا ہوا بن جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نڈر ہو کر گھومنے جائیں۔ یہ لبادہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو اوڑھ لوگے تو کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکتا اور تم سب کو دیکھ سکتے ہو۔ جب بڑھیا سب کچھ سمجھا چکی تو سپاہی کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ بادشاہ کے پاس خوشی خوشی گیا اور کہنے لگا میں معلوم کروں گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس جا کر اس کی سونے کا کمرہ بتلا دیا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی شراب کا پیالہ لیے ہوئے سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تھیلی باندھ رکھی تھی۔ سپاہی نے بڑی ہوشیاری سے شراب تھیلی میں انڈیل لی، چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند میں سوتا ہوا بن گیا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھی، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سپاہی اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شہزادیاں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور گھومنے کے لیے جانے لگی۔ سپاہی چپکے سے اٹھا، لبادہ اوڑھ کر شہزادیوں کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی مجھے ڈر لگ رہا ہے،
نہ جانے آج کیا بات ہے، دل خوش نہیں۔ بڑی شہزادی نے کہا، تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستی ہوئی ایک باغ میں پہنچی۔ باغ کے تمام درخت نہایت خوبصورتی سے برابر لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندی کی طرح سفید تھی۔ سپاہی نے ایک درخت سے چھوٹی سی شاخ توڑ لی۔ شاخ توڑنے سے آواز پیدا ہوئی، چھوٹی شہزادی سہم گئی اور دوسری بہنوں سے کہنے لگی، کیا تم لوگ یہ آواز نہیں سن رہی ہو؟ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی شہزادی نے پھر ہنس کر اس کی بات کو ٹالا اور کہا کہ کچھ نہیں، بس تمہیں کچھ وہم ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے شہزادیاں دوسرے باغ میں پہنچی، جہاں درختوں کی پتیاں سنہرے رنگ کی تھی۔ باغ کے بیچ میں ایک خوبصورت چبوترا بنا ہوا تھا۔ سب شہزادیاں اس پر بیٹھ گئی۔ یہاں 12 پیالے شربت کے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ ہر ایک شہزادی نے ایک پیالہ پیا اور پھر آگے کی طرف چلی۔ سپاہی نے یہاں بھی ایک ٹہنی توڑی اور ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کی آواز پر پھر ڈری اور بڑی شہزادی نے پھر دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی، جہاں 12 کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی تھی اور ہر ایک کشتی میں ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئی اور دریا کے بیچ میں جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگی۔ صبح ہوتے ہوتے شہزادیاں واپس آ کر اپنی چارپائی پر سو گئی۔ بادشاہ نے صبح کو شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا۔ سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہ بتا دی اور ثبوت کے طور پر درختوں کی شاخیں اور پیالہ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے؟ لڑکیوں نے کہا، ہاں سچ ہے۔ بادشاہ نے اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ سپاہی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا، اس سے شادی کر دی گئی اور سپاہی کو سلطنت ولی عہد بنا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائنس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا، تم کو کیسے پتا چلا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر لیتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مسئول کے گھر اناج، گھی، بھنے دانے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، ساس کو بلاوا بھیجا۔ معاملہ اس کے گوش و گزار تھا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے، تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ، بکریاں بطور انعام دی، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے مصاحب کو پھر بلوایا، اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا
اس نے کہا، حضور، نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو بہت تاؤ آیا، مگر کیا کرتا، جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا، والدہ سے پوچھا۔ والدہ نے کہا، یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے تمہیں لے کر پالا ہے۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلوایا، پوچھا، بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، حضور، بادشاہ جب کسی کو انعام و کرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیا کرتے ہیں، لیکن آپ تو بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ بادشاہ مصاحب کے باتوں سے خاصا متاثر ہوا اور اسے اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تھی رانی، اس کے 12 لڑکے تھے۔ راجا کو بہت ارمان تھا کہ ایک لڑکی بھی ہوتی، لیکن خدا کی مرضی ایسی کہ ہر مرتبہ رانی کے لڑکا ہی پیدا ہوتا۔ یہاں تک کہ لڑکے تو 12 ہو گئے اور لڑکی ایک بھی نہ ہوئی۔ اب راجا نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر اس بار لڑکی پیدا ہوئی تو میں ان سب لڑکوں کو مار ڈالوں گا تاکہ لڑکی ہی راج کرے اور ساری دولت اسی کو ملے۔ یہ سوچ کر راجا نے لڑکوں کے لیے 12 بڑے بڑے صندوق بنوائے تاکہ جیسے ہی لڑکی پیدا ہو ان لڑکوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں صندوق میں رکھ دے۔ ہر صندوق میں ایک ایک کفن بھی رکھ دیا۔ رانی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت روتی پیٹتی، دن بھر اسے روتے ہوئے گزرتا، کوئی چیز بھی اچھی نہ لگتی۔ آخر ایک دن چھوٹے لڑکے نے پوچھا کہ امی تم کیوں روتی ہو؟ بیچاری ماں بچے کے اس سوال پر اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یہ کہہ کر ٹالنا چاہا کہ کچھ نہیں، یوں ہی رو رہی ہوں، لیکن لڑکا نہ مانا۔ وہ بار بار ضد کر کے ماں سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ آخر تنگ آ کر ماں بچے کو اس کمرے میں لے گئی جہاں صندوق کفن کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ماں نے بچے کو صندوق و کفن دکھائے اور بتایا کہ یہ سب کچھ تم بھائیوں کے لیے ہے۔ راجا نے کہا ہے کہ جب کبھی کوئی لڑکی پیدا ہوگی تو تم سارے بھائی مار ڈالے جاؤ گے اور تمہاری لاشیں صندوقوں میں بند رکھ دی جائیں گی۔ یہ سن کر لڑکے نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ تم رو نہیں، ہم اپنی مدد آپ کریں گے اور کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچائیں گے۔ ماں نے اپنے لڑکے کو پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا تم اپنے سب بھائیوں کو لے کر جنگل میں نکل جاؤ اور جو سب سے اونچا درخت ہو اس پر چڑھ جاؤ، وہاں سے شاہی محل کی برجیوں کو دیکھتے رہا کرو۔ اگر میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو میں سب سے اونچے برج کے اوپر لال جھنڈا گڑوا دوں گی اور لڑکا ہوا تو سفید جھنڈا لگوا دوں گی۔ تم لال جھنڈا دیکھنا تو محل کی طرف ہرگز رخ نہ کرنا اور اگر سفید دیکھنا تو واپس آ جانا۔ دوسرے دن صبح کو ماں نے ہر ایک لڑکے کو کلیجے سے لگایا، پیار کیا اور جنگل کی طرف روانہ کر دیا۔ لڑکوں نے جنگل میں پہنچ کر ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔ ایک ایک دن ہر ایک لڑکا باری باری سے درخت کے سب سے اونچی شاخ پر چڑھتا اور شاہی محل کی طرف دیکھتا کہ سفید جھنڈا لہرایا یا لال۔ باقی دوسرے بھائی جنگل میں ادھر ادھر جاتے اور ہرن وغیرہ شکار کر کے لاتے، جس کا گوشت بھون کر رات کو سب بھائی کھاتے اور پھر اسی جھونپڑی میں سوئے رہتے۔ اسی طرح لڑکوں نے کئی برس جنگل میں گزارے۔ ایک دن چھوٹا بھائی درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کی چوٹی پر لال جھنڈا لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ کانپ اٹھا اور سمجھ گیا کہ موت کے دن قریب ہیں۔ رات کو جب سب بھائی اکٹھا ہوئے تو چھوٹے بھائی نے لال جھنڈے کی خبر سنائی۔ سب بھائیوں نے مل کر صلاح مشورے سے یہ طے کیا کہ محض ایک لڑکی کی وجہ سے ہرگز اپنی جانیں نہیں دیں گے۔ جو بھی لڑکی اس جنگل میں نظر آئے گی ہم اس کا خون بہا دیں گے اور ہم اپنے زندہ رہنے کی پوری کوشش کریں گے۔
اس عرصے میں تمام بھائی تیر چلانا سیکھ گئے تھے۔ جنگل کی صاف ستھری ہوا، محنت مشقت اور ہرن اور چڑیوں کے تازہ گوشت نے ان کو مضبوط اور بہادر بنا دیا تھا۔ وہ بڑے سے بڑے مہیشی جانور سے بھی نہ ڈرتے تھے اور بڑی خوشی سے جنگل میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک رات کو کچھ پریاں سیر کرتی ہوئی اس جنگل کی طرف آ نکلی۔ انہیں یہاں لڑکوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ پریاں جھوپڑی کے سامنے اتری اور انہوں نے ان سے حال پوچھا۔ لڑکوں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا کہ کس طرح ان کا باپ ان کی جان کا دشمن ہے۔ پریوں کو لڑکوں پر ترس آیا اور انہوں نے راجکماروں کی سیر کے لیے ایک بڑا خوبصورت باغ بنایا اور رنگ برنگے خوبصورت پھول لگوا دیے۔ پریوں نے راجکماروں کے نام پر ایک گلاب کا پودا لگایا اور دعا دی کہ جب تک اس گلاب کے پھول تازہ رہیں گے راجکمار بھی خوش و خرم رہیں گے۔ صبح کو جب شہزادے سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے جھوپڑے کے سامنے یہ خوبصورت باغ دیکھا اور خوش ہو گئے۔ رانی کی جب لڑکی پیدا ہوئی تو راجا بہت خوش ہوا اور اس کو اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ لڑکے پہلے سے ہی محل چھوڑ کر چلے گئے۔ لڑکی کی پرورش راجا نے بہت اچھی طرح شروع کی۔ ہوتے ہوتے وہ لڑکی بڑی ہو گئی، بڑی خوبصورت اور سمجھدار نکلی، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ دل کی بڑی اچھی تھی۔ ایک دن لڑکی اپنے محل کے کمروں میں گھوم رہی تھی کہ ایک جگہ اس نے 12 قمیضیں دیکھی۔ قمیضیں ہاتھ میں لے کر اپنی ماں کے پاس دوڑتی ہوئی گئی اور پوچھنے لگی کہ امی جان یہ قمیضیں کس کی ہیں؟ ماں بیچاری اس سوال پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا بیٹی نہ پوچھو، لیکن لڑکی نہ مانی۔ ماں نے سارا قصہ سنا دیا۔ لڑکی باپ کے اس انوکھے فیصلے کو سمجھ نہ سکی اور اس نے ماں کو تسلی دی کہ تم رو نہیں، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ نکالوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے قمیض اپنے ساتھ لیے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کے بیچوں بیچ ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی ہے۔ وہ جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ جھونپڑی کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کی کنڈی کھٹکائی، اس پر اندر سے ایک خوبصورت نوجوان تیر کمان لے کر نکلا اور چاہا کہ لڑکی کو مار ڈالے، لیکن لڑکی نے کہا ٹھہرو، میری جان لینے سے پہلے 2 باتیں کر لو۔ لڑکا تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ شہزادی میں یہاں کی راجا کی بیٹی ہوں۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے 12 بھائی گھر چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ میرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ جب میں پیدا ہوں گی تو وہ میرے بھائیوں کو قتل کر ڈالے گا۔ کل جب میں راج محل کے کمروں میں گھوم رہی تھی تو مجھے اپنے بھائیوں کی قمیضیں دکھائی دی۔ اب میں اپنے بھائیوں کی تلاش میں نکلی ہوں۔ ایک بار انہیں دیکھ لینے دو، پھر چاہے تو مجھے مار ڈالو۔ بتاؤ اس جنگل میں تم نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ لڑکا آنکھوں میں آنسو بھر کر تمہارا چھوٹا بھائی میں ہوں، باقی 11 بھائی شکار کھیلنے گئے ہیں، وہ شام تک لوٹ کر آئیں گے۔ یہ سنتے ہی لڑکی بھائی کے گلے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے اور بہت دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ جب شام ہوئی تو چھوٹے بھائی نے اپنی بہن سے کہا دیکھو، ہم سب بھائیوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جس لڑکی کو بھی ہم پہلی مرتبہ دیکھیں گے اس کو مار ڈالیں گے، اس لیے تمہاری جان خطرے میں ہے۔ جب سب لوٹ کر یہاں آئیں گے اور تم کو دیکھیں گے تو مار ڈالیں گے۔ بہن کوئی حرج نہیں، اگر میرے بھائی مجھ کو مار کر خوش ہونا چاہتے ہیں تو میں اپنی جان خوشی سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی نہیں نہیں، ہم اپنی بہن کی جان لے کر کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تم ایک کام کرو، وہ جو املی کا بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے اس کی کھو میں چھپ جاؤ، میں تمہیں کسی نہ کسی طرح بچا لوں گا۔ یہ سن کر چھوٹی بہن درخت کی کھو میں جا کر چھپ گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد سب بھائی واپس آ گئے اور شکار کا گوشت بھوننے لگے۔ جب کھانا وغیرہ کھا چکے تو باقی سب بھائیوں نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ کہو دن کیسا گزرا؟ چھوٹا بھائی بولا بڑے مزے میں، آج دن بھر بہت خوش رہا اور اب ہمیشہ ایسے ہی خوش رہوں گا۔ بڑے بھائی نے کہا بتاؤ ایسی کیا دولت ہاتھ آ گئی؟ چھوٹا بھائی نہیں بتاؤں گا، شاید تم لوگ چھین لو۔
پہلے تو سب بھائی چھوٹے بھائی کی اس بات کو مذاق سمجھتے رہے، لیکن جب چھوٹا بھائی سچ مچ خوش نظر آنے لگا تو بڑے بھائیوں نے اور کریت کر پوچھا کہ آخر اس خوشی کی کیا وجہ ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، ایک شرط پر بتاؤں گا، آپ سب وعدہ کریں کہ اگر کوئی لڑکی دکھائی دے تو اس کی جان نہ لوگے۔ سب بھائیوں نے قسم کھائی اور وعدہ کیا کہ ہم ہرگز نہ ماریں گے۔ اب چھوٹا بھائی دوڑ کر گیا اور درخت کی کھو سے بہن کا ہاتھ پکڑ کر نکال لایا اور سب بھائیوں کو بتایا کہ یہ ہماری بہن ہے اور ہم سے ملنے آئی ہے۔ تم بھائی اپنی بہن کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ایک ساتھ جنگل میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ دن کو سب بھائی شکار کو جاتے اور چھوٹی بہن جھونپڑی کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی اور اپنے بھائیوں کی ہر طرح کا آرام پہنچاتی۔ ایک دن سب بھائی جھونپڑی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹی بہن اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ اس خوبصورت باغ میں پہنچی جس کو پریوں نے بنوایا تھا۔ گلاب کے تر و تازہ پودے کھڑے تھے اور ان میں بڑے بڑے پھول لٹک رہے تھے۔ چھوٹی بہن نے اپنے دل میں سوچا کہ ہر ایک بھائی کو ایک ایک پھول لے جا کر دے، اس لیے وہ گلاب کے پودوں کے پاس گئی اور 12 پھول توڑے۔ جوں ہی اس نے پھول توڑے، 12 بھائی کوا بن کر اڑ گئے اور وہ باغ میں نظروں سے غائب ہو گئے۔ لڑکی حیران و پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ ایک گھنے جنگل کے اندر کھڑی ہے اور 12 کوے درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مارے ڈر کے کانپ گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک پری اس کے سرہانے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ شہزادی، یہ تو نے کیا کیا؟ جو پھول تو نے توڑے ہیں وہ تیرے بھائی تھے۔ پھولوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی وہ کوے بن کر اڑ گئے اور اب ادھر سے ادھر اڑتے پھریں گے۔ شہزادی میری اچھی پری، بتاؤ کیا اب میرے بھائی مجھ کو نہیں مل سکتے؟ اگر نہیں مل سکتے تو مجھ کو بھی کوا بنا دو، میں بھی ان کے ساتھ اڑوں گی۔ پری، صرف ایک صورت یہ ہے کہ وہ تم 7 برس تک گونگی بن جاؤ۔ اس درمیان میں نہ ہنسنا نہ بولنا۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی تم ہنسو یا بولو گی تو تمہارے بھائی تم کو کبھی نہ ملیں گے۔ جب 7 برس پورے ہو جائیں تو تم یہیں آنا، وہی باغ اور وہی گلاب کے پودے ملیں گے اور تمہارے بھائی تمہارے پاس ہوں گے۔ یہ کہہ کر پری ہوا میں غائب ہو گئی اور شہزادی گھاس پر خاموشی پڑی رہی۔ ایک شہزادہ جو جنگل ہی میں شکار کھیلنے آیا ہوا تھا، شکار کھیلتے کھیلتے ادھر آ پہنچا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک خوبصورت شہزادی گھاس پر لیٹی ہوئی ہے۔ شہزادہ قریب آیا اور شہزادی سے کہنے لگا، تم ہمارے گھر چلو گی، ہم تم کو اپنی رانی بنائیں گے۔ شہزادی نے کچھ جواب نہ دیا، صرف سر ہلایا، اپنی رضامندی ظاہر کی۔ شہزادہ یہ سمجھا کہ شاید شہزادی شرما رہی ہے، اس لیے بغیر کچھ زیادہ بات چیت کیے شہزادی کو گھوڑے پر بٹھا کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنے لیے ایک بڑی خوبصورت رانی لایا ہوں۔ شہزادے کی ماں بھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی، واقعی بڑی خوبصورت رانی ہے۔ دوسرے دن شادی کا سامان کیا گیا اور شہزادے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی اور دونوں ساتھ رہنے لگے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شہزادی شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے، لیکن جب چپ رہتے کافی دن گزر گئے تو لوگوں نے شہزادی کو گونگی سمجھ لیا۔ ایک دن شہزادے کی ماں کہنے لگی کہ یہ تم کس گونگی عورت کو اٹھا لائے ہو؟ یہ بڑی منحوس ہے۔ اگر صرف گونگی ہوتی تو نہ بولتی لیکن کبھی ہنستی تو، لیکن یہ تو کہیں کی بھیک مانگنے والی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے نحوست چھائی ہوئی ہے۔ شہزادے کی ماں اور اسی قسم کی باتیں کیا کرتی۔ برسوں کے دن گزر گئے اور شہزادہ روز اسی قسم کی باتیں سنتا رہتا۔ آخر ایک دن عاجز ہو کر اس نے طے کیا کہ اس لائی ہوئی شہزادی کو قتل کر دے گا۔ اس نے قتل کا حکم دے دیا اور جلاد ننگی تلواریں سامنے لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب جلاد اپنی تلوار شہزادی کی گردن پر مارنے والا ہی تھا کہ اس وقت 7 برس کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ شہزادی اس سارے تماشے کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی
اور کہنے لگی کہ راجا ٹھہریے اور میرے قتل کی وجہ تو مجھ کو بتلا دیجئے، مجھ بے گناہ کا خون آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آواز سنتے ہی جلاد کی تلوار فوراً رک گئی اور شہزادہ مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ اس نے رانی کو گلے لگا کر کہا، آخر اتنے دنوں تک تم چپ کیوں تھی؟ یہ کیسا مذاق تھا؟ رانی نے اپنے بھائیوں کا سارا قصہ سنایا اور شہزادے سے کہا کہ میرے ساتھ اسی جنگل میں چلیے جہاں سے آپ مجھے لے کر آئے ہیں۔ شہزادہ اور رانی جنگل میں گئے۔ وہی جھونپڑا تھا، وہی باغ اور وہی گلاب کے 12 پودے جن میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ 12 بھائی باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے۔ رانی نے اپنی کہانی اپنے بھائیوں کو سنائی اور بتلایا کہ اس شہزادے سے شادی کر لی ہے۔ رانی اپنے بھائیوں کے ساتھ شہزادے کو لے کر اپنے باپ کے گھر گئی۔ باپ مر چکا تھا۔ سب بھائیوں نے کہا کہ چونکہ چھوٹے بھائی نے بہن کا پتہ لگایا ہے اس لیے چھوٹا بھائی بادشاہ بنایا جائے۔ چنانچہ سب کی مرضی سے چھوٹا بھائی بادشاہ بنایا اور چھوٹی بہن شہزادے کے ساتھ پھر واپس چلی آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت ہی اکڑ باز اور گھمنڈی بھی تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بہت ہی دریا دل تھی جس کی وجہ سے وہ رعایا میں بہت مشہور تھی۔ بادشاہ ہر جمعرات کو شکار کے لیے جنگل میں اپنے لشکر کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ بادشاہ جب شکار کے لیے جنگل میں گیا تو کوئی شکار ہاتھ نہ آیا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے جنگل میں قیام کرنے کے لیے ایک وزیر کو انتظامات کرنے کے لیے کہا۔ وزیر نے سارے انتظامات مکمل کر لیے۔ بادشاہ کے لیے الگ خیمہ لگا دیا گیا اور اگلے دن جب صبح ہوئی تو بادشاہ پھر شکار پر گیا اور اس دن بھی کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ اس طرح یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بادشاہ کو شکار نہیں مل رہا تھا۔ بادشاہ شکار کی تلاش میں بہت دور جنگل میں نکل گیا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد تب کہیں جا کر بادشاہ نے ایک ہرن کا شکار کیا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ واپسی کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ وزیر نے سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد شاہی سواری تیار ہو چکی تھی اور یوں بادشاہ اس میں سوار ہو کر واپس اپنی سلطنت میں آ گیا۔ جب بادشاہ شکار پر گیا ہوا تھا تو ملکہ بہت پریشان تھی کہ کبھی بھی بادشاہ نے اتنے دن نہیں گزارے تھے، تو اتنے دن پہلی بار لگے تھے اور وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کنیز نے آ کر ملکہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت شکار سے واپس آ چکے ہیں۔ جب کنیز نے ملکہ کو بادشاہ کے بارے میں خبر دی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ بادشاہ جب بھی شکار پر جاتا ملکہ اسے کہتی مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، مگر بادشاہ ملکہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جایا کرتا تھا اور اسے محل کی دیکھ بھال کے لیے محل میں ہی چھوڑ جایا کرتا تھا۔ لیکن اس بار جب بادشاہ شکار کے لیے جانے لگا تو ملکہ نے اصرار کیا کہ اس بار میں بھی آپ کے ساتھ شکار پر چلوں گی، اور یوں بادشاہ نے ملکہ کو ساتھ لے لیا۔ وہ کچھ ہی دور جنگل میں نکلے تھے کہ راستے میں ایک فقیر مل گیا جس کا نام حوران تھا۔ جب ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ میرے سرتاج دیکھو خدا کی کیسی قدرت ہے، آپ کا نام بھی حوران ہے، آپ بادشاہ ہیں اور اس کا نام بھی حوران ہے اور وہ فقیر ہے۔ بادشاہ کو ملکہ کی اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہیں یہ بات ناخوشگوار گزری اور غصے میں آ کر بادشاہ نے ملکہ کو اسی فقیر کے حوالے کر دیا اور ملکہ سے شاہی لباس وغیرہ بھی اتروا لیا، اور یوں بادشاہ ملکہ کو جنگل میں چھوڑ کر آگے شکار پر چلا گیا۔ ملکہ یہ سب کچھ دیکھ ہی رہی تھی اور وہ اپنی قسمت کو سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ ملکہ تھی اور اب وہ ایک عام عورت ہے۔ ملکہ بہت ہی ذہین اور ہوشیار عورت تھی۔ فقیر ملکہ کو اپنے ساتھ جھونپڑی میں لے آیا۔ فقیر لکڑیاں کاٹ کر لاتا جس سے ملکہ اور اس کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور شہر میں جا کر بیچ آتا۔ یوں ان دونوں کا گزر بسر ہونے لگا۔ ملکہ بہت ہی ذہین عورت تھی۔ ملکہ نے سوچا اب تو گرمیوں کے دن ہیں، جیسے ہی سردیوں کے دن آئیں گے حوران کو کہوں گی کہ وہ سردیوں میں زیادہ سے زیادہ لکڑیاں کاٹ کر جمع کر لے تاکہ گرمیوں میں آرام سے بیچ سکے۔ اور یوں دن گزرتے چلے گئے اور سردیاں آ گئی۔ ملکہ نے فقیر حوران سے کہا کہ سردیاں آ چکی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں کاٹ کر جمع کرنی شروع کر دیں۔ فقیر حوران نے سردیوں میں
بہت ساری لکڑیاں کاٹ کر ایک پہاڑ کی گفا میں چھپا دی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کا لشکر اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کیوں نہ رات گزاری جائے، اور اسی طرح سے بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اس جنگل میں جہاں پر فقیر نے لکڑیاں چھپا رکھی تھی، وزیر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سوکھی لکڑیاں جمع کی جائیں تاکہ بادشاہ کو آگ جلا کر دی جائے۔ فوج نے پورے جنگل میں گھومنا شروع کر دیا اور گھومتے گھومتے اس گفا کے پاس آ گئے جہاں پر فقیر نے لکڑیاں جمع کی ہوئی تھی۔ فوج کے سپہ سالار نے وہاں سے لکڑیاں اٹھائی اور وزیر کے پاس لے آیا۔ یوں فقیر کی لکڑیاں بادشاہ اور اس کی فوج نے سردی کی وجہ سے جلائی، اور جاتے ہوئے جو لکڑیاں بچ گئی تھی وزیر نے فوج کو حکم دیا کہ ان کو بھی آگ لگا دی جائے، اور فوج نے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی اور بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد فقیر اپنی لکڑیاں دیکھنے کے لیے پہاڑ کی گفا میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پر تو لکڑیاں ہیں ہی نہیں، صرف کوئلے ہی کوئلے ہیں اور کوئی چیز چمک رہی ہے۔ جو چیز چمک رہی تھی فقیر نے وہ اپنے ساتھ کچھ پتھر لے کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ جب فقیر نے ملکہ کو بتایا کہ جو محنت میں نے کی تھی وہ تو لکڑیاں کسی نے ساری ہی جلا دی ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ ملکہ ایک ذہین اور ایک ہوشیار عورت تھی، اس نے فقیر کو تسلی دی اور کہا اللہ مالک ہے۔ فقیر نے وہاں سے جو پتھر لے کر آیا تھا وہ ملکہ کو دیے جو چمک رہے تھے۔ ملکہ نے جب دیکھا تو وہ مسکرانے لگی، اور فقیر بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو ملکہ نے کہا یہ تو سونا ہے، اور وہاں کتنے اور پتھر ہیں؟ فقیر نے کہا یہ تو بہت سارے ہیں۔ یوں ملکہ نے کہا کہ گدھے لے جاؤ اور سارے کے سارے پتھر جمع کر کے وہاں سے لے آؤ۔ فقیر نے سارا سونا گدھے پر لادا اور اپنی جھونپڑی میں لے آیا تو ملکہ نے ایک پتھر فقیر کو دیا اور کہا شہر میں جا کر سنار کو یہ دکھانا اور اس کی قیمت جو بھی ہو سنار سے لے لینا۔ ملکہ ایک ذہین عورت تھی، اس نے فقیر کو نصیحت کی کہ راستے میں کسی سے بات نہ کرنا اور جتنی جلدی شہر جا کر یہ کام کر کے جلدی سے واپس آنا۔ فقیر 2 دن تک سفر طے کر کے شہر پہنچا اور سنار کی دکان پر جا کر اور پتھر سنار کو دے دیے۔ اس کے بدلے میں جو پیسے ملے وہ بہت ہی زیادہ تھے۔ وہ پیسے لے کر اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا، اور یوں 2 دن تک سفر کرنے کے بعد فقیر اپنے گھر پہنچ گیا اور جو پیسے ملے تھے وہ ملکہ کو دے دیے۔ یوں فقیر شہر جاتا اور تھوڑا تھوڑا سونا بیچ کر آ جاتا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ اب ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں تو ملکہ نے شہر سے اچھے کاریگر بلوائے اور ایک عظیم عالی شان محل بنوایا۔ جب محل تیار ہو گیا تو ملکہ خود شہر جا کر خوبصورت لباس جو بادشاہ اور ملکہ زیب تن کرتے ہیں خرید کر لائی، اور یوں دھیرے دھیرے پاس کے گاؤں والوں کو خیرات بھی کرتی رہی۔ یوں فقیر بادشاہ کی طرح زندگی گزارنے لگا، کیونکہ ملکہ بہت ہی ذہین عورت تھی۔ اس نے فقیر سے کہا کہ بادشاہ حوران کو دعوت دی جائے۔ فقیر حوران نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کو ہم اپنی ریاست میں مدعو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ایک عالی شان دعوت کریں گے۔ جب وزیر نے پڑھ کر بادشاہ حوران کو سنایا تو وہ فوراً سے ہی مان گیا، اور بادشاہ حوران نے حکم دیا کہ ہم اپنی شان و شوکت کے مطابق وہاں پر جائیں گے۔ جب بادشاہ حوران اپنی لشکر کے ساتھ فقیر حوران کے محل پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ محل اتنا خوبصورت بنوایا گیا تھا کہ دیکھنے والا اس کے اندر کھو جاتا، کیونکہ یہ سب کچھ ملکہ کا کیا ہوا تھا۔ وہ ایک حقیقی ملکہ تھی، تو اس نے محل بھی اسی طرح بنوایا جس طرح کے ایک بادشاہ کا محل ہونا چاہیے۔ بادشاہ حوران محل میں فقیر حوران کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو حوران کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ وہی فقیر ہے جس کو میں نے حقیر سمجھ کر اور غصے میں اس کی حمایت کرنے پر اپنی ہی ملکہ کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جب کھانے کی میز پر بادشاہ حوران تشریف لے کر آیا تو وہاں پر 7 قسم کے کھانے اور عالی شان دسترخوان موجود تھا۔ جب ملکہ 7 قسم کے کھانے لے کر آئی اور 7 قسم کے لباس زیب تن کر کے آئی تو بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا۔ یہ بادشاہ حوران لشکر کے ساتھ محل میں داخل ہو رہا تھا۔ ان پر سونے کے سکے برسائے گئے۔ بادشاہ حوران اس کے وزیر یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے
کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ امیر ہے۔ جب ملکہ نے بادشاہ حوران کو 7 قسم کے کھانے پیش کیے اور ہر کھانے پر الگ الگ لباس زیب تن کر کے آئی تو بادشاہ حوران اور پریشان ہو گیا۔ جب بادشاہ حوران نے فقیر سے پوچھا کہ آپ کی ملکہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ ملکہ بہت ہی ذہین عورت تھی، اس نے بادشاہ حوران سے کہا کہ آپ کی ملکہ نہیں آئی دعوت پر، تو بادشاہ حوران پریشان سا ہو گیا، کیا جواب دوں؟ بادشاہ حوران سوچ ہی رہا تھا کہ ملکہ نے اپنا نقاب چہرے سے ہٹا کر بادشاہ کو لاجواب کر دیا۔ بادشاہ اپنی ملکہ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، یہ وہی ملکہ تھی جو بادشاہ حوران صرف اتنی سی بات پر چھوڑ کر آیا تھا کہ ملکہ نے کہا آپ بھی حوران ہو، آپ بادشاہ اور وہ حوران ہے وہ فقیر۔ تو بادشاہ حوران یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور اسے بہت ذلت اور رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑا۔ وہ کہتے ہیں نا، تکبر اور غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔